مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی برکتیں سمیٹیں اور اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنبھالیں، تو ضرورت اب اس امر کی ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی آج مسلمانوں نے ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں، LCDs رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے جڑے بے شمار ذرائع جو کہ ہماری نسل نو کو برباد کر چکی ہیں، ان سے بچنے کے لیے آئیے اس ماہ رمضان المبارک میں سچے دل سے توبہ کریں اور اس بابرکت مہینے کو، اس کی عظمتوں، رحمتوں اور عنایتوں کو اپنے دامن میں ہم لوگ بھر لیں، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشن کریں، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو کہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرنے کے لیے کافروں کے جتنے بھی آج ہمارے ارد گرد جال بچھا چکے ہیں، ان کو ہمیں کاٹنا ہوگا، توڑنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر کافروں نے ہمیں اپنے نظام تعلیم کے سبب اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ٹیلی ویژن کے اوپر وہی جتنے بھی بے حیا لوگ ہیں، جتنے بھی مذہبی کنجر لوگ ہیں، وہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے تو تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیسے وہ دین کے علماء ہیں کہ جو بے پردہ بے حیا عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانبیاء، جس میں رب تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ہم لوارث نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا دین مبین لوارث ہے۔ جو سارا سال بے حیائی اور فحاشی میں منہ مارنے والے فنکاروں، اداکاراؤں اور دیگر جتنے بھی کنجر لوگ ہیں وہ ہمارے رہبر بن جاتے ہیں، تو اب غور کیجئے کہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دین حاصل کریں جو جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو تو پھر اپنی عیاشیوں میں پڑ جائیں اور پھر محرم نہ محرم کی تمیز سے بے نیاز ہر طرح کے کاموں میں مشغول ہو جائیں کہ جس کا شریعت پاک میں کوئی دور دور تک بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اس لیے دین مبین بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں منع کرتا ہے، مگر ہم چونکہ اب اس کی دلدل میں اتر چکے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک نہیں رہتا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان الشریف کے اس بابرکت مہینے کو ضائع کر دیں گے، اور اگر ہم لوگوں نے اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے ان فحاشی اور یعنی بغیرتی اور بے حیائی جیسی چیزوں کو دور نہ کیا۔ اسی طرح بہت سارے فیس بک یہ اور جتنے بھی آج سوشل میڈیا ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہوں، انسٹاگرام ہوں، یوٹیوب، فیس بک، ہر طرح کے جتنے بھی آج ہمارے ارد گرد سوشل میڈیا کے درندے دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں ان سے بہت محتاط رہنا ہے، اور ہر حال میں ہمیں ان فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بغیرتی والی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دور حاضر کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسی میں ہم سب کی خیر ہے۔ ساتھیوں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس ماہ رمضان کو بالکل اس طرح سے گزاریں کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں آخری رمضان ہے، اور ہم جتنا ہو سکتا ہے اس میں عبادات کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔